جنبش مکن، هوشیار باش. ذل الهی، عالم پناه، جلال الدین محمد اکبر. تا قیامت شکر گویم تیرا چہرہ پھر اگر میں دیکھ لوں بس ایک بار، شکر کرتے کرتے باقی زندگی کو تو گزار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنے تمام دیکھنے سننے والوں کی خدمت میں آداب. یہ پنجاب سول سٹیٹ ہے، پنجاب میں طاقت کا بڑا مرکز. یہاں عوام کی قسمتوں کے فیصلے ہوتے ہیں. سرکاری بابو، بیوروکریٹس یا عوام کے حاکم یہاں نشست کرتے ہیں. طاقت کے انہی مراکز کے پہلو میں وہ شہزادیوں جیسی کنیز دفن ہے جو محبت کے جرم کی سزاوار ہوئی اور طاقتوروں کے قہر کا نشانہ بن کر دیوار میں زندہ چنوائی گئی. جی ہاں، میری مراد انارکلی سے ہے. شہزادہ سلیم کی انارکلی، شاہوں کی جوتیوں جیسی اہمیت کی حامل. بادشاہ کنیزوں کو جوتیوں سے بڑھ کر اہمیت دیتے تو بھلا دیواروں میں زندہ چنوا دیتے. اور تجھے تیری موت. لے جاؤ اس خوبصورت آندھی کو. تاریخ میں شہزادہ سلیم جو بعد میں بادشاہ جہانگیر بنے سے محبت کے جرم میں اکبر بادشاہ کے ہاتھوں شاہی قلعے کی دیوار میں زندہ چنوائی گئی. نور خان ارگن کی بیٹی انارکلی کا اصل نام نادرہ یا شرف النساء تھا، جسے شہنشاہ اکبر نے اپنی ذہانت، نزاکت اور حاضر جوابی کی وجہ سے انارکلی کا خطاب. بہت خوب، اور ہم اسے انارکلی کا خطاب عطا کرتے ہیں. ایران سے تاجروں کے قافلے کے ساتھ لاہور آنے والی شرف النساء اپنے خیرہ کن حسن و جمال کی بدولت جلد ہی دربار اکبری تک رسائی پانے میں کامیاب ہو گئی. لیکن یہ بات بڑی کنفیوزنگ ہے کہ انارکلی کا واقعی اگر کوئی حقیقی کردار یا وجود تھا تو نہ جہانگیر کی تزک جہانگیری میں اس کا ذکر ملتا ہے اور نہ ہی کسی ہم اثر مورخ کا قلم کسی ایسی داستان کو صفحہ کرتاس پہ لا سکا. لیکن یہ بھی ایک تاریخی سچ ہے کہ شہنشاہوں کی آبیتیاں لکھنے کا کام بھلا درباری مورخین کے علاوہ کون کر سکتا تھا، اور کس ہم اثر میں اتنی جرت کہ شہنشاہوں کے گندے کپڑے بیچ بازار میں دھو سکے، اور وہ بھی ایک کنیز کی خاطر. کنیز بھلے انارکلی ہی کیوں نہ ہو. انارکلی کی کہانی کا پہلا ذکر ہمیں برطانوی سیاح اور تاجر ولیم فنچ کے سفر نامے میں ملتا ہے جو 1608 سے 1611 کے درمیان لاہور آیا تھا. فنچ کا دعویٰ بڑا حیران کن ہے. فنچ کے مطابق انارکلی دراصل شہنشاہ اکبر کی بیوی یا لونڈی تھی اور اکبر کے بیٹے دانیال کی ماں تھی، جس نے بعد میں شہزادہ سلیم سے آنکھ لڑا کر انسیسٹ جیسے عظیم گناہ کا ارتکاب کیا تھا، جس کی پاداش میں انارکلی اکبر اعظم کے غصے کا نشانہ بن کر لاہور کے شاہی قلعے کی دیوار میں چنوائی گئی. نور احمد چشتی نے 1860 میں اور سید عبداللطیف نے 1892 میں اپنی تحقیق میں اسی سے ملتے جلتے حالات بیان کیے ہیں، اور انارکلی کا یہ مقبرہ 1615 میں بادشاہ بننے کے بعد جہانگیر نے اپنی محبوبہ انارکلی کی یاد میں تعمیر کیا تھا. سکھوں اور برطانوی حکمرانوں نے انارکلی کے مقبرے کا خاصا استحصال کیا اور تاریخ کے مختلف ادوار میں اسے ایک چرچ، چھاونی، سٹور ہاؤس اور رہائش گاہ میں تبدیل کیے رکھا. انارکلی کے اس مقبرے نے تاریخ کے کون سے ادوار دیکھے ہیں، اس پر نفیس اور نستعلیق ڈائریکٹر آرکائیوز میڈم شمیم اصغر جعفری یوں روشنی ڈالتی ہیں.
جہاں تک ہمارے اس پنجاب آرکائیوز کا تعلق ہے جو کہ 1923 کو اسٹیبلش ہوا تھا یہ آفس، اس کی بہت اہمیت ہے اور ویلیویبل ڈاکومنٹ کے ساتھ یہ ہمارا جو ہے میوزیم مزین ہے۔ اس کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ دنیا کے بڑے آرکائیوز میں شمار ہوتا ہے اور 1 ملین مینuscript فائل ہمارے یہاں پر آرکائیو ریپوزیٹری کی زینت ہے۔ اس کی اور اہمیت یہ ہے کہ یہاں پر ایک مقبرہ بھی ہے اور مقبرہ تعمیر کیا گیا تھا 1615 میں انارکلی کی یاد میں، جو کہ آج بھی اس کی وجہ شہرت ہے۔ اس مقبرے کو بے شمار پرپس کے لیے استعمال کیا گیا۔ نمبر 1 ایک تو یہ مقبرہ ہے، اس کی وجہ شہرت انارکلی ہے اور انارکلی کی کہانی زبان زد و عام آپ سب جانتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ اس کی آفیشیل اہمیت ہے، یہ پیرش چرچ بھی رہا ہے، یعنی کہ پیرش چرچ ہوتا ہے کہ یعنی کہ جہاں پر ایڈمنسٹریشن بھی چلائی جا رہی ہوتی ہے اور ان کی ڈیوائن سروس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ کھڑک سنگھ کی ریزیڈنس رہا، بورڈ آف ایڈمنسٹریشن کا دفتر رہا، یہ اسٹوریج کے لیے استعمال ہوتا رہا، یہ پہلا آرکائیو رہا۔ اس کے علاوہ یہ ایک مقبرہ بھی ہے جو کہ اپنی تاریخی اہمیت کے ساتھ ساتھ وجہ شہرت انارکلی بھی ہے۔ شہزادیوں جیسی کنیز انارکلی کوئی حقیقی شخصیت تھی یا محض افسانوی کردار؟ لیکن یہ حقیقت ہے کہ انارکلی کے کردار نے ہندوستان کے ادیبوں، شاعروں، گلوکاروں اور فلم سازوں کو بہترین ادب، بے مثل موسیقی اور شاہکار فلمیں تخلیق کرنے کا بھرپور موقع فراہم کیا۔ خواہ وہ امتیاز علی تاج کے ڈرامے انارکلی کی صورت میں ہو، عبد الرحمن چغتائی کی پینٹنگ کی شکل میں، یا پھر مغل اعظم جیسی شاہکار فلم کے نام سے کہ جس کے بول آج بھی آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر لائیں۔ پیار کیا تو ڈرنا کیا، جب پیار کیا تو ڈرنا۔ شاہ کی اس کنیز کو شاید تاریخ فراموش کر دیتی، لیکن انارکلی کے اس پر رونق بازار اور مغل اعظم میں مدھو بالا کے بہروپ نے اسے امر کر دیا۔ انارکلی اور سلیم کی محبت کی حقیقت جو بھی ہو، لیکن انارکلی کی قبر پہ کندہ شہزادہ سلیم سے منسوب یہ شعر ہر محبت کرنے والے کے سچے جذبات کا حقیقی ترجمان ہے۔ آہا گر من باز بینم روئے یار خیش را، آہا گر من باز بینم روئے یار خیش را، تا قیامت شکر گوئم کردگار خیش را۔ کاش میں اپنی محبوبہ کا چہرہ دوبارہ دیکھ سکتا تو میں تا قیامت اپنے رب کا شکر ادا کرتا۔ اپنا اور اپنے سے وابستہ تمام لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔